انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث پر تو آپ نے مجھے بہت سنا ہے، لیکن آج کچھ نئی باتیں سناؤں گا۔ مولا کائنات کے بارے میں فرمایا علی شہر علم کے دروازے ہیں، علی شہر علم کے باب ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے علی۔ اور جب مولا کائنات کے بارے میں یہ فرمایا تو آپ کو معلوم ہے کہ مولا کائنات سے بڑے بڑے مشکل سوال کیے گئے، بڑے بڑے مشکل سوالات مولا کائنات کی بارگاہ میں پوچھے گئے۔ ایک مرتبہ خلافت کا زمانہ تھا، حضرت سرکار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول ہے، اور سرکار صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا، اور دو نصرانی مسجد نبوی شریف میں آئے اور حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے چند سوالات کیے۔ اس محفل میں بالاتفاق حضرت سرکار شیر خدا حیدر قرار مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ان سے پوچھو۔ پتہ چلتا ہے نا محبت کتنی تھی۔ پھر حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ بھی آیا، اور اس زمانے میں بھی بڑے بڑے کٹھن سوال ہوئے، مگر حضرت فاروق اعظم نے بھی بھیجا علی کی طرف اور فرمایا علی سے پوچھو۔ حضرت مولا کائنات کا جب حضرت سیدہ سے نکاح ہوتا ہے تو مہر کی رقم حضرت عثمان غنی پیش فرماتے ہیں۔ دیکھو کیسی عقیدتیں ہیں چار یار میں، دیکھو کیسی محبت ہے صحابہ اور اہل بیت میں۔ تو ہمیں ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جو 1400 سال کا عقیدہ ہے، جو 1400 سال کا نظریہ ہے، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت اور صحابہ کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، میری گفتگو کو بغور سننا، میری گفتگو کو توجہ سے سننا کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ ہے، اور سوال دو نصرانی سوال لے کر کے آئے اور کہتے ہیں اے علی المرتضی، اے حیدر قرار، ذرا بتا دیں ہمارے سوالوں کا جواب، اس لیے کہ ہمیں خلیفہ مصطفیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، حضرت صدیق اکبر نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت سرکار مولا کائنات نے فرمایا بتا تیرے سوال کیا ہے، تیرے سوال کیا ہے؟ پہلا سوال جب ان دونوں نے کیا، دیکھو جب سوال کرنے جاتے ہیں تو ہمیں زبان سنبھالنی ہوتی ہے۔ ہم ایک عالم سے پوچھ رہے ہیں، ہم ایک مفتی سے پوچھ رہے ہیں، ہم ایک مفکر سے پوچھ رہے ہیں، یا ہم ایک محدث سے پوچھ رہے ہیں، یا ہم کسی ولی سے پوچھ رہے ہیں، یا پھر ہم ولیوں کے ولی سلطان ولایت کی بارگاہ میں پوچھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے پوچھا میرا سوال یہ ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیں وہ کون سا شخص ہے جس کو نہ جنت کی لالچ ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، اور نہ ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جسے نہ جنت کی لالچ، نہ جہنم سے خوف، اور نہ ہی وہ خدا سے ڈرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ علی مسکرائے اور فرمایا سن، وہ شخص اللہ کا ولی ہے جو جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا۔ وہ اللہ کا ولی ہے جو جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے۔ اور اس کے دل میں جو رب کا خوف نہیں، وہ یہ خوف کہ میرا رب ظلم نہیں کرتا۔ اس کے دل میں رب کے ظلم کا خوف نہیں، کیونکہ رب ظالم نہیں، عادل ہے۔ اسی لیے خود مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ
تیرا یہ بندہ علی نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں عبادت کرتا ہے، بلکہ تیرا یہ بندہ علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ مولا تو عبادت کے لائق ہے، تو عبادت کے لائق ہے۔ تو ولی جو ہوتے ہیں نہ جنت کی لالچ نہ جہنم کا خوف، اور رب کا بھی انہیں وہ خوف نہیں ہوتا کہ میرا رب ظلم کرے، کیونکہ رب ظالم نہیں عادل ہے۔ اب اس نے دوسرا سوال کیا، وہ کون سا نمازی ہے جو نماز میں نہ رکوع کرتا ہے، جو نماز میں نہ سجدہ کرتا ہے، جو نماز میں نہ رکوع کرتا ہے، جو نہ نماز میں سجدہ کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کی نماز صحیح ہے۔ مولا کائنات مسکرائے اور فرمایا وہ نماز جنازہ پڑھنے والا نمازی ہے کہ نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، مگر پھر بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے تیسرا سوال کیا، وہ کون سا بندہ ہے جو بغیر ذبیحے کے حلال کھاتا ہے مگر پھر بھی وہ غذا حرام نہیں؟ ہمارے یہاں کون سا گوشت کھانا جائز ہے؟ کون سا؟ جس ذبیحہ پر بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھا گیا ہو۔ اگر بسم اللہ کی اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا تو ایسا نان ویج ہمارے لیے حلال، بولو حلال نہیں۔ اللہ کے نام کے علاوہ اگر کسی کا بھی نام پڑھا حلال نہیں ہو سکتا، چاہے کسی ولی کا نام پڑھا ہو، کسی نبی کا نام پڑھا ہو۔ جانور حلال اسی وقت ہوگا جب اس پر اللہ کا نام پڑھا جائے، اس کے علاوہ وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوال کیا وہ کون سا بندہ ہے جو ذبیحہ کا بغیر ذبیحہ کے حلال کھاتا ہے، اس پر ذبح کے وقت اس کو ذبح کیا گیا، بغیر ذبح کے وہ حلال کھاتا ہے، بغیر ذبح کے وہ حلال کھاتا ہے اور پھر بھی وہ جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ وہ مسکرائے اور فرمایا وہ مچھلی کھا رہا ہے۔ پانی سے نکال لو، مر گئی۔ اگر جانور دوسرا مر جائے تو حلال ہے؟ نہیں ہے۔ مچھلی نکال لو، مر گئی، اس کے ٹکڑے کر لو، کھا لو، بولو نا۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ وہ مچھلی کھا رہا ہے۔ اب آگے بڑھیے۔ اس نے کہا وہ کون شخص ہے جو فتنے سے محبت کرتا ہے، جو اندیکھی چیز پر یقین رکھتا ہے اور جو حق کو پسند نہیں کرتا؟ میرے مولا مسکرائے، فرمایا دنیا کا ہر بندہ فتنے سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ حیرت سے چہرہ دیکھنے لگا، کہا سن، کیا تو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا؟ کیا تو اپنے مال سے اپنی دولت سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے کہا ہاں، میں اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہوں، میں اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کہا سن، اللہ اسی اولاد اور اسی مال کے بارے میں فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم الفتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے۔ تو اگر کوئی اپنی اولاد اور مال سے محبت کرے تو برا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا وہ کون شخص ہے جو اندیکھی چیز پر ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے؟ کہا سن، وہ اندیکھی چیز جنت اور دوزخ ہے، اور ہر مسلمان، ہر مومن، کسی نے جنت دیکھی نہیں، کسی نے دوزخ دیکھی نہیں، مگر سب کا ایمان ہے کہ جنت ہے، سب کا ایمان ہے، سب کا یقین ہے کہ دوزخ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اندیکھی چیز پر یقین رکھتا ہے۔ جنت اور دوزخ اندیکھی چیز ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھی ہے؟ کسی نے نہیں دیکھی، مگر سب کہتے ہاں ہے، ہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے کہا حق سے نفرت کرتا ہے، کہا موت حق ہے مگر کوئی پسند نہیں کرتا۔ موت حق ہے، ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن
موت کو کوئی پسند نہیں کرتا، تو کہا حق کو پسند نہیں کرتا، کہا جو حق کو پسند نہیں کرتا وہ حق بات موت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں نصرانی جو آئے تھے نا، کہتے ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ ہاتھ بڑھایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے اور مولا علی کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔